آج کے سنسنی خیز تجزیے میں خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی پر اسرار اور خوفناک کہانی کی تہوں کو کھولیں گے جس میں تجسس ہے، خوف ہے اور ایک ایسا راز ہے جو برسوں سے اندھیرے میں دفن ہے۔ آخری دروازے کا راز۔ یہ نام سنتے ہی ذہن میں عجیب سے سوالات اٹھنے لگتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس تجزیے کے ذریعے ہم دیکھیں گے کہ آخر کیسے ایک بند دروازہ پورے گاؤں کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بن سکتا ہے۔ تو چلیے ذرا اس میں گہرائی تک جاتے ہیں۔ کیا ہوتا ہے جب ایک گاؤں کا سب سے تاریک راز جو کئی دہائیوں سے کہیں چھپا ہوا تھا اچانک بے نقاب ہو جائے؟ ذرا تصور کریں، ایک چھوٹی سی پرسکون بستی ہے اور وہاں کا سب سے بھیانک راز اچانک سب کے سامنے آ جائے۔ یہ کہانی صرف ایک پرانے گھر کی نہیں ہے، بلکہ یہ بتاتی ہے کہ جب کوئی بھولا ہوا راز واپس لوٹتا ہے تو اس کے نتائج کس قدر غیر متوقع اور ہولناک ہو سکتے ہیں۔ تو ہر گزرتے قدم کے ساتھ ہم اسی راز کے قریب تر ہوتے جائیں گے۔ حصہ پہلا، ممنوعہ آخری کمرہ، وہ جگہ جہاں سے اس اصل خوف کا آغاز ہوتا ہے۔ ماخذ کے مطابق ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بہت ہی پرانا گھر تھا جس کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ رات کے وقت وہاں سے انتہائی عجیب اور ڈراؤنی آوازیں آتی ہیں، اور اس گھر کی سب سے خوفناک چیز اس کا آخری کمرہ تھا جو کئی سالوں سے مکمل طور پر بند پڑا تھا۔ لوگوں کا ماننا تھا کہ جس نے بھی اسے کھولنے کی کوشش کی وہ کبھی واپس نہیں آیا۔ یہیں پر کہانی کا مرکزی کردار ایک نوجوان جس کا نام علی ہے اس راز کو جاننے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب ذرا منظر ذہن میں لائیے، رات کا وقت ہے، تیز ہوائیں چل رہی ہیں اور پرانے دروازے خود بخود ہل رہے ہیں۔ یہ محض منظر کشی نہیں ہے، بلکہ یہ اس خوف کو محسوس کروانے کے لیے ہے جو ہر قدم پر علی کے ساتھ تھا۔ اس سنسنی خیز ماحول میں علی اپنی پوری ہمت جمع کرتا ہے اور آہستہ آہستہ اس آخری ممنوعہ کمرے کے دروازے تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایک ایسا دروازہ جس کے پار موت یا شاید اس سے بھی بدتر کوئی چیز ہو سکتی تھی۔ حصہ دوسرا، خوفناک دریافتیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آخر اس کمرے کے اندر کیا تھا۔ تو ہوتا کچھ یوں ہے کہ علی بالآخر اس دروازے کو کھولنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن کمرے کے اندر جو کچھ موجود تھا وہ انسنی سنائی باتوں سے بالکل ہی مختلف تھا۔ یہاں سے کہانی ایک بالکل نیا رخ لیتی ہے اور تجسس اپنے عروج پر پہنچ جاتا ہے۔ دروازہ کھلنے کے بعد علی کو وہاں کوئی خزانہ یا کوئی لاش وغیرہ نہیں ملتی، بلکہ یہ تین خاص چیزیں پڑی ملتی ہیں: ایک پرانی ڈائری، ایک ٹوٹی ہوئی گھڑی اور ایک تصویر۔ ذرائع کے مطابق یہ تصویر ایک ایسے خاندان کی تھی جو کئی سال پہلے اچانک بالکل پراسرار انداز میں غائب ہو گیا تھا۔ یہ تینوں چیزیں مل کر ایک ایسی پہیلی بناتی ہیں جس کا سیدھا تعلق اس بند کمرے کے تاریخ ماضی سے جڑا ہوا ہے۔ کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے علی کی نظر اس پرانی ڈائری پر پڑتی ہے اور وہ اسے کھول لیتا ہے۔ اس ڈائری کے اندر کچھ انتہائی ہولناک الفاظ لکھے تھے: جو بھی یہ ڈائری پڑھے گا وہ اس گھر کا اگلا راز بن جائے گا۔ یہ کوئی عام تحریر نہیں تھی، یہ ایک کھلی اور خوفناک وارننگ تھی۔ یہ الفاظ واضح کرتے ہیں کہ اس کمرے کا خطرہ صرف جسمانی نہیں تھا، بلکہ جو کوئی بھی اس راز کو جاننے کی کوشش کرے گا وہ خود ہمیشہ کے لیے اس راز کا حصہ بن کر رہ جائے گا۔ حصہ تیسرا، سائے کی التجا۔ یہاں سے ہم ایک مافوق الفطرت واقعے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس سنگین انتباہ کو پڑھنے کے فوراً بعد کہانی میں ایک زبردست اور اچانک تبدیلی آتی ہے۔ اب یہ صرف ایک پرانے کمرے کی تفتیش نہیں رہی تھی، بلکہ سیدھا ایک مافوق الفطرت واقعے میں تبدیل ہو چکی تھی۔ حالات تیزی سے علی کے کنٹرول سے باہر ہونے لگتے ہیں۔ جس لمحے علی وہ الفاظ پڑھتا ہے، کمرے کا دروازہ اچانک بہت زور سے بند ہو جاتا ہے۔ دھڑام! علی اب مکمل طور پر اندر پھنس چکا ہے۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے پر اسے دیوار پر ایک سیاہ سایہ کھڑا نظر آتا ہے۔ یہ سایہ آہستہ آہستہ انتہائی خوفناک حد تک اس کے قریب آنے لگتا ہے۔ اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں تھا اور علی کا سامنا سیدھا اس گھر کی تاریک ترین حقیقت سے تھا۔ اور پھر اس سائے سے ایک آواز کو بھرتی ہے: ہمیں آزاد کرو۔ یہ ایک جملہ پوری کہانی کے سیاق و سباق کو یکسر بدل کر رکھ دیتا ہے۔ ذرا سوچئے، یہ کوئی خطرناک بھوت نہیں تھا جو حملہ کرنا چاہتا ہو، بلکہ یہ تو ایک التجا تھی، ایک ایسی درد بھری فریاد جس نے اس ڈراؤنے ماحول کے پیچھے چھپے ہوئے اصل دکھ کو ظاہر کر دیا۔ اس ایک التجا نے علی کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ اس گھر کا راز محض لوگوں کو خوفزدہ کرنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہاں واقعی کوئی بہت بڑی ناانصافی ہوئی ہے۔ حصہ چوتھا، چھپی ہوئی حقیقت کو بے نقاب کرنا، ایک انتہائی دردناک تاریخ۔ اب اس حصے کے بارے میں جو سب سے دلچسپ بات ہے وہ یہ ہے کہ سائے کی اس التجا کے بعد
علی کی توجہ دوبارہ اس ڈائری کی طرف جاتی ہے۔ اب اسے یہ سمجھنا تھا کہ آخر وہ کون سی ناانصافی تھی جس نے ان روحوں کو یہاں قید کر رکھا ہے۔ کہانی اب اپنے سب سے اہم راز کی طرف قدم بڑھاتی ہے۔ ڈائری کے آخری صفحے سے پتہ چلتا ہے کہ کئی سال پہلے اس گھر میں رہنے والے خاندان کو کسی نے بڑے دھوکے سے قید کر دیا تھا۔ کئی دہائیوں تک ان کی روحیں اسی کمرے میں بھٹکتی رہیں اور انصاف کا لامتناہی انتظار کرتی رہیں۔ اور پھر آج کی رات علی اس ڈائری کا آخری صفحہ پڑھتا ہے اور اس ہولناک حقیقت کو جان لیتا ہے۔ یہ ایک ایسی دردناک تاریخ تھی جو اس گھر کی دیواروں میں خاموشی سے دفن تھی۔ سچائی جاننے کے بعد علی چپ کر کے نہیں بیٹھتا، وہ ہمت کرتا ہے اور گھر کی مکمل تلاشی لینا شروع کر دیتا ہے۔ اس تلاشی کے دوران اسے گھر کے نیچے چھپا ہوا ایک خفیہ زیر زمین کمرہ مل جاتا ہے۔ وہ وہاں جاتا ہے اور اس پرانے جرم کے چھپے ہوئے ثبوت جو اس بے گناہ خاندان کے خلاف استعمال ہوئے تھے وہاں سے نکال لاتا ہے۔ واقعی یہ علی کی بہادری ہی تھی جس نے اس طویل لعنت کو توڑنے کی راہ ہموار کی۔ اگلے دن صبح ہوتے ہی علی ان تمام ثبوتوں کی مدد سے گاؤں والوں کے سامنے وہ حقیقت رکھ دیتا ہے جو سالوں سے چھپائی گئی تھی۔ گاؤں والوں کو سب پتہ چل جاتا ہے اور بالآخر اس دھوکے کا شکار ہونے والے خاندان کو انصاف مل جاتا ہے۔ ان بے قرار روحوں کو جو اتنے عرصے سے قید تھیں بالآخر آزادی مل جاتی ہے۔ تو یہاں آ کر بظاہر ایسا لگتا ہے کہ کہانی ایک پرسکون اور مثبت انجام تک پہنچ گئی ہے، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ لیکن حصہ 5واں، نامکمل راز، ایک بالکل نیا خطرہ۔ کیا واقعی سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا؟ بعض اوقات ایک دروازے کا بند ہونا ایک نئے خطرے کو جنم دیتا ہے۔ یہیں سے اس کہانی کا سب سے حیران کن موڑ آتا ہے۔ سارا معاملہ حل کرنے کے بعد جب علی ایک طویل اور تھکا دینے والی رات گزار کر اپنے گھر کی حفاظت میں واپس لوٹتا ہے تو اسے کچھ ایسا نظر آتا ہے جو اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ اس کی اپنی میز پر بالکل وہی پرانی اور خستہ حال ڈائری خاموشی سے رکھی ہوئی تھی جس سے وہ اس آخری کمرے میں چھوڑ آیا تھا۔ جی ہاں، بالکل وہی ڈائری۔ سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ جب علی اس ڈائری کو دوبارہ دیکھتا ہے تو اس کے آخری صفحے پر ایک بالکل نئی لائن نمودار ہو چکی تھی: راز ختم نہیں ہوا، اب اگلا دروازہ تمہیں کھولنا ہے۔ یہ جملہ اس بات کا پختہ ثبوت ہے کہ ماخذ کی کہانی جان بوجھ کر کسی بھی قسم کا ختمی سکون فراہم نہیں کرتی۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ گاؤں کے اس پرانے گھر کا راز تو حل ہو گیا، لیکن وہ ڈائری اور اس کے پیچھے چھپی مافوق الفطرت طاقت اب خود علی کے پیچھے آ چکی ہے۔ یہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والا لمحہ ہے۔ اور اسی سنسنی خیز موڑ پر یہ کہانی ایک انتہائی پراسرار سوال چھوڑ کر ختم ہوتی ہے۔ کیا اگلا دروازہ کھولنا چاہیے؟ اگر اس دروازے کے پیچھے ایک نیا اور شاید اس سے بھی زیادہ خطرناک راز چھپا ہے تو کیا محض تجسس کی خاطر وہ خطرہ موڑ لینا چاہیے؟ اس بارے میں ضرور سوچیے گا۔ اگر یہ تجزیہ پسند آیا ہو اور ایسی مزید پراسرار کہانیوں کے راز جاننا چاہتے ہوں تو ہمارے ساتھ جڑے رہنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں اگلے تجزیے میں۔